السلام علیکم سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں۔ ایک بار درود شریف سے اللہ پاک 10 مرتبہ رحمت فرماتے ہیں۔ آج کی ہماری ویڈیو اس مرد مجاہد کے بارے میں ہے جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا اور اسلام کو قیامت تک کے لیے زندہ کر دیا، اور جن کی جان نثاری پر آج بھی مسلمان ناز کرتے ہیں۔ ناظرین، آج ہم اہل بیت کی ان عظیم ہستی کا ذکر کریں گے کہ جن کی قربانی پر مسلمان تو مسلمان فرشتے بھی ان پر ناز کرتے ہیں، اور ان کو سید الشہداء بھی کہا جاتا ہے۔ 3 شعبان 4 ہجری بمطابق 8 جنوری 626 عیسوی کو اللہ نے اپنے محبوب حضرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت کے نوجوانوں کا سردار ایک خوبصورت نواسہ عطا کر دیا۔ تو حضرت امام حسین کو ایک خوبصورت سفید کپڑے میں لپیٹے ہوئے جب بی بی اسماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور لائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اپنی گود میں لیا، دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سلام کہہ رہا ہے اور فرماتا ہے کہ علی علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت ایسی ہے جیسے ہارون کی نسبت موسیٰ سے ہے۔ بس اس بیٹے کا نام ہارون علیہ السلام کے چھوٹے بیٹے کے نام پر شبیر رکھو، جس کا عربی میں مینا حسین ہے۔ تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امام حسین کا بوسہ لیا اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، ایک بڑی مصیبت آپ کے انتظار میں ہے، اور فرمایا خدایا اس کو شہید کرنے والے پر لعنت کر۔ پھر اسماء کی طرف منہ کر کے فرمایا یہ بات حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو نہ بتانا۔ جب 7واں دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسماء سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو لاؤ۔ تو امام حسین کو حضرت اسماء آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیاہ اور سفید دمبے سے ان کا عقیقہ کیا اور اس دمبے کی ایک ران دائی کو دی۔ پھر حضرت امام حسین کے سر کے بال اتارے اور ان کے سر کے بال کے وزن کے مطابق چاندی صدقہ کیا۔ پھر خلوق کے پودے، جو ایک خوشبودار پودا ہوتا ہے، اس کے پتے آپ علیہ السلام کے سر پر ملے۔ پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زبان مبارک حضرت امام حسین کے منہ میں ڈالی۔ کافی دیر حضرت امام حسین آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان چوستے رہے۔ سبحان اللہ۔ پھر فرمایا حسین مجھ سے اور میں اس سے ہوں، اس کا گوشت میرا گوشت ہے، اس کا خون میرا خون ہے، اور اس کی خوبصورتی اور خوبصیرتی کے آگے پوری کائنات کی خوبصورتی کچھ نہیں۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے اسماء، بنو امیہ کے ستم گروں اور کافروں کا ایک ایسا گروہ میرے اس بیٹے کو شہید کرے گا جو روز قیامت میری شفاعت سے محروم رہے گا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی اور فرمایا اے خدایا، میں تجھ سے سوالی ہوں کہ میرے ان 2 بیٹوں کے لیے وہی کچھ کرنا جو حضرت ابراہیم اپنی دعا میں مانگا کرتے تھے۔
ایک مرتبہ جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں اور کمر پر حسن حسین کو بٹھا کر کمرے کا چکر لگا رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ بتاؤ تمہارا اونٹ کیسا ہے، اور پھر دونوں کو اتارا اور اپنی نوازی حضرت بی بی زینب کو کمر پر بٹھایا اور پھر پورے کمرے کا چکر لگا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ دونوں بچے گرمی میں کھیل رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا، علی، گرمی پڑنے والی ہے، میرے بچوں کو گرمی لگ جائے گی، ان کو جلدی گھر لے جاؤ۔ انہیں پتہ تھا کہ کربلا میں ان کا نواسا شہید ہونے والا ہے اور کیسی شدید گرمی ہوگی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کے لیے پانی بھی بند کر دیا جائے گا۔ ایک حدیث امام جعفر صادق سے روایت ہے کہ جب امام حسین پیدا ہوئے تو حق تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ 1000 فرشتے لے کر زمین پر جاؤ اور میری اور اپنی طرف سے رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو مبارکباد دو۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے اترنے کا مقام ایک جزیرہ تھا جو دریا کے اندر تھا۔ اس جزیرے میں فطرس نامی ایک فرشتہ تھا جو عرش کے اٹھانے والوں میں سے تھا۔ اس نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیے گئے حکم سے تھوڑی سستی کی تو اس کے پر کاٹ دیے گئے۔ اس نے 600 سال اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حتیٰ کہ امام حسین کی ولادت ہو گئی۔ فطرس نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا، کہاں جانے کا ارادہ ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو ایک نعمت عطا فرمائی ہے اور مجھے مبارکباد بھیجنے کے لیے ان کے پاس بھیجا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں۔ فطرس نے عرض کیا، اے جبرائیل علیہ السلام، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، شاید رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا کریں۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں کہ جبرائیل علیہ السلام فطرس کو اپنے ساتھ لے آئے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو فطرس کو باہر ٹھہرایا اور خود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچے اور اللہ تعالیٰ اور اپنی طرف سے مبارکباد پیش کی اور پھر فطرس کا حال بتایا تو رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت عطا فرمائی کہ فطرس کو لے آؤ، تو اس نے اپنی داستان سنائی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے لیے دعا کی اور فرمایا کہ اپنے ٹوٹے ہوئے پروں کو اس نو مولود کے ساتھ مس کرو اور اپنے مقام پر چلے جاؤ۔ جب فطرس نے اپنے اس شکستہ بال حضرت امام حسین کے ساتھ مس کیے تو وہ صحیح و سالم ہو گیا اور وہ آسمان کی طرف پرواز کرنے لگا۔ اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اہل بیت سے بے انتہا محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے صدقے ہماری تمام خطاؤں کو معاف فرما کر ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔